يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم حاضر ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں آپ سن سکیں گے ان آیات کی تفسیر جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی آیات 89 ہیں، یعنی 89 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتا ہے، مختلف احکامات ارشاد فرماتا ہے، مختلف ترغیبات ارشاد فرماتا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ آیت مبارکہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کے آداب بتاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی اور کن نکات پر گفتگو کرتے ہوئے اس آیت کی تفسیر بیان ہوگی، آئیے ان نکات کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو قرآن پاک میں کتنی بار کہا گیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے کیا خوشی کی بات ہے۔ راعنا سے ممانعت کا پس منظر کیا تھا؟ آداب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور صحابہ کرام کا ادب۔ سب سے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی ابتدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہنے سے۔ یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، قرآن پاک کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقہ کار کے اندر، اس اسلوب کے اندر کیا کیا عمدہ نکات اور خوبصورت پہلو پوشیدہ ہیں، آئیے چند پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلوب کے اندر، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے اندر، اہل ایمان کو اس وصف سے پکارا ہے، اس صفت سے پکارا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے المؤمن، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ مؤمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اور اسی صفت سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نوازا ہے۔ بات یہ ہے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی آتا ہے اور بندوں پر بھی آتا ہے، لیکن ان الفاظ کا جو معنی ہے، ان کا جو پس منظر ہے، وہ مختلف ہو جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی لفظ مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق استعمال ہوگا تو مطلب یہ ہوگا ایمان دینے والا، وہ ذات جو ایمان بخشتی ہے، اور بندوں کے لیے جب یہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لفظ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی استعمال فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو رحم کرنا ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ بندوں کا جو رحم کرنا ہے، بندوں کے اندر جو یہ صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ بندوں کے متعلق
مفہوم اور معنی اور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق مفہوم اور معنی اور ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہم قدم قدم پر اس کے محتاج ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جب خطاب فرماتا ہے تو ایک لقب دے کر خطاب فرماتا ہے، ایک وصفی نام سے بندوں کو پکارتا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے چھوٹے کو بھی بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اسے اگر ہم عزت دیں، کلمہ عزت استعمال کریں، عزت کا لفظ استعمال کریں، تو ہماری شان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تو قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو اچھے ناموں سے پکارتا ہے، اچھی صفات سے پکارتا ہے۔ تو کلمات تعظیم جو ہیں یہ ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے، ایک مہذب رویہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے آفس میں ہوں، ہم اپنے دکان پر ہوں، ہم اپنے ملازمین سے بات کر رہے ہوں، ہم اپنے کولیگ سے بات کر رہے ہوں، آپس میں تخاطب کا مہذب سے مہذب طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ چھوٹوں کو بھی عزت کے ساتھ پکارنا ممکن ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کوئی آپ سے رینک میں چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، آپ سے مالداری کے اعتبار سے چھوٹا ہے تو آپ اس کو عزت نہیں دیں گے۔ نہیں، ہر مسلمان لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے۔ یہ طریقہ اختیار کیجئے، جب کسی کو پکارنا ہو عزت کے الفاظ دے کر بلائیے، عزت کے الفاظ دے کر پکاریے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کو عزت دی، عزت والے نام سے پکارا، عزت والے خطاب سے نوازا، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ مولا کریم کل بروز محشر بھی ہمیں عزت دے گا اور کل بروز محشر بھی ہماری عزت رکھے گا۔ اس آیت مبارکہ کے دوسرے نقطے پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، دین کی باتیں سیکھتے، آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہم سمجھ نہیں پائے، کچھ ہماری رعایت فرمائیے۔ یعنی یا تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ آسان الفاظ سے سمجھائیے، یا یہ کہنا چاہتے تھے کہ بات دوبارہ دہرا دیجئے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان ایسے موقع پر لفظ رائنا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن یہود کی زبان میں یہ انتہائی برا لفظ تھا، ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اب یہود نے کیا کیا کہ وہ آتے اور اس لفظ سے نبی اکرم علیہ السلام کو مخاطب کرتے۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کی جو دلی کیفیت تھی اس سے آگاہ نہیں تھے، لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی زبان سمجھا کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہود سے یہ لفظ سنا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ لفظ کہہ کر مذاق اڑا رہے تھے، ان سے رہا نہ گیا، انتہائی افسردہ حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ بارگاہ رسالت میں آ کر یہ مدعا بیان کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اس لفظ کو جس معنی میں، جس پس منظر میں استعمال کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ لفظ کلمہ توہین ہے، استہزاء کا کلمہ ہے۔ اگرچہ کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان قطعاً یہ معنی مراد نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی عربی زبان میں اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ عبرانی زبان میں جو معنی تھا یہود وہ مراد لیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ابھی آئے ہی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہو یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو راعنا، بلکہ یوں کہا کرو انظرنا۔ آقا ہماری طرف نگاہ رحمت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔
اور قرآن پاک میں مزید کیا ارشاد فرمایا گیا؟ وَاسْمَعُوا، اس سے پہلے کہ تمہیں یہ بات کہنی پڑے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو متوجہ کرنا پڑے، وَاسْمَعُوا، پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، پہلے ہی دھیان سے سن لیا کرو۔ کیا اسلوب ہے قرآن پاک کا! صحابہ اکرام علیہم رضوان کو آداب تعلم سکھائے جا رہے ہیں، بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس پورے پس منظر سے ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کسی لفظ کے دو معنی ہو، ذو معنی کلمہ ہو، ذو معنی لفظ ہو، لیکن اس کا برا معنی اگرچہ مراد نہ لیا جاتا ہو، پھر بھی ایسا لفظ، ایسا کلمہ، ایسا جملہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی جو بارگاہ ہے وہ انتہائی اعلیٰ بارگاہ ہے، ادب کا انتہائی اونچا مقام ہے، تعظیم کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ بہت مختلف ہیں، بہت نازک ہیں، بہت حساس ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہمیں بارگاہ نبوی کے آداب بتا رہی ہے۔ بارگاہ نبوی میں کس طرح کے جملوں کا انتخاب کرنا ہے، کس طرح کے الفاظوں سے پکارنا ہے، کس طریقے سے خطاب کرنا ہے، بجائے اس کے کہ بار بار یہ کہا جائے کہ توجہ فرمائیے، پہلے ہی غور سے سننا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں خطاب کے، الفاظوں کے چناؤ کے، جملوں کے انتخاب کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے بارگاہ رسالت کے آداب کے تعلق سے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے۔ اس حوالے سے دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک کا اسلوب۔ قرآن پاک کا اسلوب جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کے نہیں پکارا، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، القابات سے پکارا ہے، نام لے کے نہیں پکارا۔ یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، دیگر انبیاء علیہ السلام کو نام لے کر پکارا گیا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفاتی ناموں سے خطاب کیا ہے۔ ایک تو یہ اسلوب ہمارے سامنے ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ بار بار ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے پکارنا ہے، ان کی بارگاہ کے کیا آداب ہیں، ان کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، در دولت پر کھانے کا اہتمام تھا، کھانا کھایا، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں گم ہو گئے۔ کون یہ چاہتا تھا کہ اس در کو چھوڑ کے باہر نکلے، اسی تمنا میں اور اسی آرزو میں بیٹھے رہے کہ روح مصطفیٰ کی زیارت ہوتی رہے گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، مجھے کام ہے یا مجھے دقت ہو رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کچھ ارشاد نہ فرمایا، لیکن قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ تمہیں یہ چاہیے کہ جب کھانا کھا چکو تو رخصت ہو جایا کرو، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد رخصت ہونے کے تعلق سے احکامات اور آداب خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ہم دیگر مقامات پر دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ہو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک دوسرے کو تو نام لے کر پکارا جاتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارنا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ کاشانہ اقدس پر آتے ہیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر آتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا انتظار کرتے، باہر ٹھہرے رہتے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، پھر ہم ملاقات کریں گے، زیارت کریں گے، گفتگو کریں گے، مسئلہ پوچھیں گے، بات چیت کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو سمجھ نہیں تھی، وہ آ کے گھر کے باہر ہی سے پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ان کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ حجرہ اقدس کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے وہ بتایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ان کو چاہیے تھا صبر کرتے، انتظار کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود باہر تشریف لے آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ دیکھیے آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظوں سے پکارنا ہے، ملاقات کے لیے آنا ہے تو انتظار کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے نہیں چلنا، آپ کی بارگاہ میں اونچا نہیں بولنا۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کے اندر یہ باتیں بڑے واضح انداز میں بیان کر دی گئی ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائی نیچرل ان کی آواز بلند تھی، لاؤڈلی اسپیک تھی۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد انہوں نے بارگاہ رسالت میں آنا چھوڑ دیا، کہیں یہ نہ ہو میری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے۔ ذرا غور کیجیے، اس موقع پر ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے تعلق سے کیا آداب ہونے چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا سلیقہ ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، یہ باتیں کوئی اور نہیں، قرآن کریم فرقان حمید ہمیں مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر بیان کر رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آداب کو، تعظیم کو، توقیر کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ عام ذات نہیں ہے، عام ہستی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی آداب ہوں گے، وہی سلیقے ہوں گے، وہی تعظیم کے طریقے ہوں گے جو سب کے ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ ذات تو اعلیٰ ہے، اولا ہے، عرفہ ہے، معظم ہے، مکرم ہے، مقدس ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایسے ہیں کہ مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کتاب سے چند واقعات بیان کرتا ہوں کہ جو کتاب عشاق مصطفیٰ کا خزانہ ہے، عشاق مصطفیٰ کا سرمایہ ہے، یعنی شفا شریف۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے متعلق کیا آداب بیان کرتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں
किस तरह का मुजाहरा किया करते थे, किस तरीके से पेश आते थे। एक रिवायत नकल फरमाते हैं काजी अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह कि बाज़ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ये कहा करते थे कि अगर हमसे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया पूछा जाए, चेहरा अनवर के मुतालिक पूछा जाए, तो हम नहीं बता सकते, इसलिए कि कभी हमने हैबत व जलाल की वजह से, ताज़ीम व इकराम की वजह से नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जी भर कर नहीं देखा। हमारी निगाह रुख मुस्तफ़ा पर उठ ही नहीं पाती थी। वो एक झिझक का और एक हया का और एक इकराम का मामला होता था कि हम तो बारगाह रिसालत में निगाहें नीची करके बैठे हुआ करते थे। अदब देखिए, ताज़ीम देखिए कि बारगाह रिसालत में देख लिया सो देख लिया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जी भर के नहीं देखा, ऐसा जी भर के नहीं देखा कि आपका हुलिया बयान कर सकें। एक और रिवायत में आता है कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ फरमा होते, सहाबा इकराम बैठे होते और अक्सर की निगाहें नीची हुआ करती थीं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत की तरफ देख रहे होते थे। ये तो देख लिया करते थे, लेकिन बकाया सहाबा निगाहें नीची करके बैठे होते थे। एक रिवायत में आता है कि हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, मैंने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को देखा, इतने साकित और जामिद बैठे हुए थे, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें सुनते हुए इतने महव थे, गोया कि ये जामिद लकड़ी के सतून हों और इनके सरों पर अगर परिंदे लकड़ियां समझकर बैठना चाहें तो वो बैठ सकें। एक और वाक़या मिलता है, हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। कुरैश ने इन्हें रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कासिद बनाकर भेजा कि जाओ देख कर आओ वहाँ क्या मामूलात हैं, उनके साथ रहने वालों का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रवैया है, क्या ताल्लुक़ है, क्या कैफियत है। ये कुरैश के नुमाइंदे बनकर आए और आने के बाद इन्होंने पूरे अहवाल बयान किए, वहाँ आंखों देखा हाल बयान करते हुए पूरा और मुकम्मल नक्शा खींचा। जाकर कहने लगे कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमाल दर्जे की ताज़ीम बजा लाते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वज़ू कर रहे होते हैं, एक छींट नीचे नहीं गिरने देते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुख अनवर धोते हैं, हाथ धोते हैं, लेकिन वो हथेलियाँ लिए हुए खड़े होते हैं, अपनी हथेलियों में ही सारा पानी ले लेते हैं, अपने चेहरों पर मलते हैं, अपने जिस्म पर मलते हैं। ये तो उनकी कैफियत होती है। और बचे हुए पानी के मुतालिक ऐसी सबकत होती है एक दूसरे की कि उनके अंदर जंग शुरू हो जाए, ऐसी अकीदत का मुजाहरा होता है। फरमाते हैं कि जब लाब मुबारक निकालते हैं या नाक साफ करते हैं तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उसे भी नीचे नहीं गिरने देते, अपने हाथों पर ले लेते हैं, अपने जिस्मों पर मलते हैं। फरमाते हैं जब कोई बाल मुबारक हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक से जुदा होता है तो हज़रात साहबा उस बाल मुबारक को भी ले लेते हैं। फरमाते हैं कि जब हुजूर कोई हुक्म देते हैं तो वो उस हुक्म को बजा लाने में जल्दी करते हैं। जब कलाम करते हैं अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, जब देखते हैं तो ताज़ीम की वजह से निगाहों को झुका लेते हैं। यह हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं कसरा के दरबार में भी गया हूँ, कैसर रूम के दरबार में भी गया हूँ, मैंने नजाशी का दरबार भी देखा है, लेकिन जिस तरीके से मैंने हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों का बर्ताव देखा है, ऐसा बर्ताव मैंने कहीं नहीं देखा। और खैर इस वाक़े के बाद ये खुद मुसलमान हो गए थे और फिर बाद में कुफ़ार ने इनको शहीद भी कर दिया। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का क्या अंदाज़ होता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर हलक फरमाया, यानी सर से बाल उतारे गए तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान वहाँ मौजूद होते थे।
ایک ایک بال مبارک کو حاصل کرتے اور وہی بال مبارک نسل در نسل اپنی قبیلوں میں منتقل ہوتے رہے، اور ہمیں بھی جو بال مبارک دیکھنے کو ملتے ہیں اسی کی برکت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑے اہتمام کے ساتھ وہ بال مبارک حاصل کیے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کر کے اختتام کی طرف آؤں گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں کوئی ملنے آتا، آپ ملتے، بات چیت کرتے، اسے وقت دیتے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا کہ جناب مجھے آپ سے ملنا ہے اور حدیث رسول سیکھنی ہے، حدیث رسول سننی ہے، آپ فرماتے ٹھہرو، جاتے، غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے، تخت بچھاتے، اس کے بعد تخت پر بیٹھ کے اہتمام کے ساتھ ایک باقاعدہ طریقہ کار کے ساتھ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے۔ یہ سارا کس لیے تھا؟ تعظیم، اکرام اور اجلال کی وجہ سے تھا کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے جسے یوں ہی سنا دیا جائے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنانے کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا، رنگ متغیر ہو جاتا۔ کس نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے کہ تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ پھر انہیں واقعات بیان کیے مختلف کہ فلاں فلاں بزرگان دین کی اس وقت کیا حالت ہوتی تھی جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ان کے سامنے کیا جاتا تھا۔ محترم ناظرین کرام، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو سنتے ہوئے آج ہم نے جو باتیں سیکھیں اس میں سب سے مرکزی نقطہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے تمام آداب بجا لانا ہے، مکمل طریقے سے بجا لانا ہے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی۔ الفاظوں کے انتخاب کا معاملہ ہو، آپ کے ذکر کا معاملہ ہو، آپ کے ادب کا معاملہ ہو، آپ کے تعظیم و توقیر کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر کمال طریقے سے اور مکمل طریقے سے آداب کو بجا لانا ہے اور تمام حقوق کا خیال کرنا ہے۔ یہاں پر سب سے جو اہم نقطہ ہے، چونکہ آج جس آیت مبارکہ پر کلام کیا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، اس میں الفاظوں کے چناؤ کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ الفاظوں کے چناؤ کے تعلق سے میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آپ کو پھر سمجھ آئے گا، آپ پھر اندازہ لگا سکیں گے کہ ان الفاظوں کے چناؤ میں کس طرح غلطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے چرواہے ہیں۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، چرواہا کوئی ادب کا لفظ نہیں ہے، اور پھر امت کا چرواہا کہنا یہ انتہائی بے ادبی پر مشتمل جملہ ہے۔ اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے آقا ہیں، اس امت کے سردار ہیں، اس امت کے نگہبان ہیں، اس امت کے شفیع ہیں۔ دیکھیے 2 طرح کے جملے تھے۔ پہلا جو جملہ بولا گیا وہ ایک مذموم جملہ تھا، قابل مذمت جملہ تھا، لیکن جو دوسرے جملے بولے گئے ان میں تعظیم پائی جاتی ہے، توقیر پائی جاتی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان ہے۔ بہت سارے لوگ مدینہ منورہ کو یثرب کہہ دیا کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مدینہ منورہ آنے کے بعد اس نام کو تبدیل فرما دیا، یثرب کہنے سے منع کر دیا۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جو مدینے کو یثرب کہے تو وہ 10 مرتبہ مدینہ 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 کہے گا ازالے کے طور پر۔ یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جس چیز کو ہم نے منسوب کرنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ شہر رسول کو، جہاں روضہ انور موجود ہے، جس شہر کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کے متعلق ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس کے اندر برے معنی پائے جاتے ہوں؟ تو یثرب استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء نے منع کیا ہے کہ اس کے معنی ہے بیماریوں کی جگہ۔ مدینہ منورہ بیماریوں کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی وقت ہوتا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رنجا فرمایا تو کہا اے بیماریوں جوفا کی طرف چلے جاؤ، اور بیماریاں نکل کر جوفا کے مقام
پر منتقل ہو گئیں اور مدینہ مطہر ہو گیا، طاہر ہو گیا، بیماریوں سے صاف ہو گیا، شفا والا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی طرح ہم ایسی کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں جو بارگاہ رسالت کے خلاف ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو